دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا اور دلچسپ واقعہ اہرام مصر پیرامڈز آف ایجپٹ کی تعمیر ہے۔ یہ قدیم دنیا کے عجوبوں میں شامل ہیں اور آج بھی اپنی شان و شوکت کی وجہ سے حیرت انگیز لگتے ہیں۔ اہرام مصر کی تاریخ۔ یہ اہرام قدیم مصر کے فرعونوں، بادشاہوں نے اپنی قبروں کے طور پر بنوائے تھے۔ سب سے مشہور ہے اہرام خوفو، گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو تقریباً 2560 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً 146 میٹر تھی، آج تھوڑی کم رہ گئی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت تقریباً 3800 سال تک رہی۔ اس کو بنانے کے لیے لاکھوں پتھر استعمال کیے گئے جن کا وزن کئی ٹن تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہزاروں مزدور اور انجینئرز کئی دہائیوں تک اس کی تعمیر میں لگے رہے۔ اہرام کے آس پاس اسفنکس کا مشہور مجسمہ بھی ہے، جو ایک شیر کے جسم اور انسان کے چہرے کے ساتھ بنایا گیا۔ یہ اہرام صرف قبر نہیں بلکہ فرعون کی طاقت، مذہب اور مصر کی تہذیب کی عظمت کی علامت تھے۔ آج بھی دنیا بھر سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے مصر آتے ہیں۔ اللہ کی پہچان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک عام کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال اٹھتا تھا: اللہ کون ہے؟ میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ یوسف نے بچپن سے اپنی ماں کو یہ کہتے سنا تھا کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے دل میں تجسس تھا کہ اللہ کو پہچانا کیسے جائے۔ یوسف ایک دن رات کے وقت کھیت میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ چاند اپنی روشنی سے زمین کو جگمگا رہا تھا، لاکھوں ستارے چمک رہے تھے۔ اچانک یوسف کے دل میں خیال آیا، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہوگا؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین؟ اسی وقت اس کا استاد، ایک نیک بزرگ، اس کے قریب آئے اور کہا: بیٹا، اللہ کی پہچان کے لیے کائنات کو دیکھو۔ سورج کا وقت پر نکلنا، بارش کا برسانا، درختوں کا بڑھنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوسف نے پہلی بار دل سے سمجھا کہ اللہ کی پہچان اس کی قدرت کے مظاہر سے کی جا سکتی ہے۔ کچھ دن بعد یوسف بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ تھوڑی سی دوا اور دعا کے بعد اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے سوچا: یہ جسم کس نے بنایا؟ دل کی دھڑکن، آنکھ کی روشنی، دماغ کی سوچ، یہ سب کس کی عطا ہے؟ بزرگ نے کہا: جس نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اپنے وجود کو پہچانو تو اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ کی پہچان انسان کے اپنے وجود میں بھی چھپی ہے۔ یوسف کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب اس کے کھیت سوکھ گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلی بار سجدے میں گر کر رو کر دعا کی: اللہ، میری مدد فرما۔ کچھ دن بعد اچانک بارش شروع ہو گئی، کھیت سرسبز ہو گئے اور یوسف کا دل ایمان سے بھر گیا۔ اسے سمجھ آیا کہ اللہ مشکل وقت میں بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یوسف نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ بہت امیر تھے، لیکن ان کے دل بے سکون تھے، جبکہ اس کے استاد جو غریب تھے، لیکن جب نماز پڑھتے تو ان کے چہرے پر عجب سکون نظر آتا۔ یوسف نے پوچھا: استاد جی، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ استاد نے جواب دیا: بیٹا، اللہ کی یاد سے۔ یوسف نے سمجھا کہ اللہ کی پہچان صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کے سکون سے بھی ہوتی ہے۔ ایک دن یوسف نے دیکھا کہ استاد ایک یتیم بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یوسف نے پوچھا: آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ استاد نے کہا: بیٹا، اللہ کی پہچان صرف عبادت میں نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں بھی ہے۔ جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو یا کسی غمزدہ کو تسلی دیتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف بڑا ہو کر خود بھی ایک نیک شخص بن گیا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا: یوسف، تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ وہ مسکرا کر کہتا: اللہ کو پہچاننے کے لیے آسمان کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، اپنی زندگی کے واقعات کو دیکھو۔ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس کی پہچان صرف اس دل کو ہوتی ہے جو اخلاص اور عاجزی کے ساتھ تلاش کرتا ہے۔ دوست، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی پہچان 3 بڑی چیزوں سے ممکن ہے: کائنات کی نشانیاں، اپنے نفس کی حقیقت، مشکل وقت میں دعا اور دل کا سکون، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی پہچان دوسروں کے ساتھ محبت اور خدمت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔